السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، آپ آپ کو میں اپڈیٹس دینا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ پتہ ہے، میں آپ کو سیاسی خبریں اور اپڈیٹس دیتا رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح اب بھی میرے پاس کچھ اپڈیٹس آئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچیں۔ پہلی جو خبر ہے وہ عمران خان کی ایکس اکاؤنٹ کے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ عمران خان کی ایکس اکاؤنٹ پوسٹس کو غیر قانونی قرار دے کر ہٹانے کی درخواست پر نوٹس جاری ہوا ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ایکس اکاؤنٹ پوسٹس کو غیر قانونی قرار دے کر ہٹانے کی درخواست پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم کی ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹس غیر قانونی قرار دے کر ہٹانے کی درخواست پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ اس سلسلے میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے غلام مرتضی نامی شہری کی درخواست پر سماعت کی۔ بتایا گیا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ عدالت میں پیش ہوئے اور استدعا کی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر عمران خان کی بدنیتی پر مبنی پوسٹس ہٹا کر اکاؤنٹ بلاک کیا جائے، جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ یہی سبھی 2 ہفتوں میں جواب جمع کروائیں۔ دوسری طرف وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق اہم اعلان کرتے ہوئے ایکس سے رابطے شروع کر دیے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق ایکس کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ اکاؤنٹ کے حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں، ایکس سے بھی رابطے میں ہیں۔ مزید شواہد سامنے آنے پر نتائج جلد سامنے آ جائیں گے۔ اکاؤنٹ کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں یا جو اسے چلا رہا ہے، اس وقت صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس حوالے سے قانونی طریقہ کار پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں سابق وزیر اعظم کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے عمران خان سے ایک بار پھر تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ NCCIA نے 21 نکاتی سوال نامہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے کیا۔ ان سے تفتیش سوال نامے کے تحریری جواب کی روشنی میں کی جائے گی، جبکہ NCCIA کی تفتیشی ٹیم اس سلسلے میں پہلے ہی 2 مرتبہ عمران خان سے ملاقات کر چکی ہے اور سابق وزیر اعظم پر جیل میں NCCIA کی ٹیم سے تعاون نہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ اپڈیٹ اور خبر تھی عمران خان کے ایکس سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب حکومت نے عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ کہہ لیں یا ٹویٹر اکاؤنٹ کہہ لیں، اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات اور خبر میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ باقی آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مزید کارروائی ہوگی اور عمران خان کا اکاؤنٹ مکمل بند کر دیا جائے گا، اور مستقبل میں اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کو کون چلا رہا تھا، کون نہیں چلا رہا تھا، وہ بات بھی سامنے آ جائے گی، اور وہ بندہ یا ادارہ یا وہ ملک، پہلے تو الزام یہ لگتا رہا ہے کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ ہندوستان سے چل رہا ہے، پھر کبھی کہتے تھے کہ امریکہ سے چل رہا ہے، تو اب پکی انفارمیشن ملے گی کہ آیا اس کو کون ہینڈل کر رہا تھا، کس ملک سے آپریٹ ہو رہا تھا، امریکہ سے یا ہندوستان سے، اور اسے کون چلا رہا تھا۔ اب کی بار ناظرین وزیر اعظم خود جو ہے عمران خان سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس پر جو ہے بڑے ہائی لیول پہ جو ہے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی ایکس اکاؤنٹ کو بند کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی مزید خبروں کی طرف۔ ناظرین،
کراچی چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں۔ ناظرین، کراچی چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ کراچی میں کاروباری برادری کو دھمکانے اور خوفزدہ کرنے کے واقعات میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ سیکریٹری جنرل کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے جاری کیے گئے ایڈوائزری سرکولر کے مطابق ممبران کو بھاری بھتے کی پرچیاں گولیوں کے ساتھ بھیجی جا رہی ہیں، یعنی گولیاں بھی بھیجی جا رہی ہیں اور بھتے کی پرچیاں بھی بھیجی جا رہی ہیں، اور یہ کام اچانک شروع ہوا ہے۔ ابھی یہ پچھلے 2-3 دنوں سے میں پہلے خبر پڑھ رہا تھا، تو تب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے کسی بلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا، لیکن اب جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ممبران کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے دفاتر اور دکانوں پر اعلیٰ معیار کے CCTV کیمرے مناسب بیک اپ کے ساتھ نصب کریں اور انہیں ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹوں کے لیے فعال رکھیں تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سرکولر کے مطابق یہ صورتحال شہر کے امن و امان کے لیے پریشان کن ہے۔ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں اور خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ کراچی چیمبر نے اپنے ممبران کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع متعلقہ حکام کو دیں۔ کاروباری طبقے کے تحفظ اور استحکام کے لیے سب کو متحد ہو کر درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ اچانک ہی کام ہوا ہے، اور جو ہے ایک خبر مجھے پہلے بھی ملی تھی کہ کراچی میں ایک بلند ٹاور ہے، اس کو جو ہے وہ بھتہ خور آئے ہیں، مالک کو کال کیے کہ ہمیں بھتہ دو، اگر نہیں دو گے تو ہم تمہاری بلڈنگ کو اڑا دیں گے، اور انہوں نے ایسے کیا بھی ہے، انہوں نے ٹاپ فلور پر راکٹ مار کر اس کو اڑا دیا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کراچی شہر ہے، اچانک سے پتہ نہیں کیسے واقعات ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون اس کے پیچھے ہے۔ مزید اپڈیٹس اس بارے میں جیسے بھی ملیں گی میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ ناظرین، اب مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یہ رابطہ کیسے ہوا اور اس پر کیا بات ہوئی، چلیں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ ریملن کے مطابق صدر پیوٹن اور نیتن یاہو کے ہمراہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر گفتگو ہوئی۔ ریملن کا بتانا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا بات چیت سے حل نکالنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ریملن کے مطابق پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان شام میں مزید استحکام پر بھی گفتگو ہوئی، یعنی یہ ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ ان کے درمیان ایران سے متعلق جو ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے متعلق بات ہوئی ہے۔ روس کا صدر کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، نہ کہ فوجی کارروائی کے ذریعے حل کیا جائے۔ اور دوسری جو بات چیت ہوئی ہے وہ شام کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روس شاید شام کی بندرگاہ روس کے پاس ہے، اور روس جو ہے شام میں اسٹیک ہولڈر ہے، تو اسرائیل ویسی شام میں بمباری کر رہا ہے، تو اس بارے میں دونوں میں بات چیت ہوئی ہے۔ اب ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اور خبر کی طرف، وہ یہ کہ ناظرین حالیہ جنگ میں بھارت کے 7 طیارے تباہ ہوئے، اس کا ذکر امریکی صدر نے بھی کیا۔ DGISPR کا یہ کہنا ہے، DGISPR نے کہا ہے کہ 7 طیارے بھارت کے تباہ ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے DGISPR کا کہنا ہے کہ ہماری حکمت عملی مؤثر کارگر پلیٹ فارمز اور پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے مقامی ہو یا مشرقی یا مغربی ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت سے ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں، اور نہ ہی پاکستان نے کبھی بھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش کی۔ ہمارا دفاعی بجٹ بھارت کے مقابلے میں نہایت کم ہے اور ہمارے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ امریکہ حق میں بھارت ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا، جبکہ تباہ شدہ بھارتی طیاروں کی تعداد 7 ہے،
اور یہ وہی عدد ہے جس کا ذکر امریکی صدر نے گزشتہ ہفتے اپنی تقریر میں کیا تھا۔ اس انٹرویو میں امریکہ حق میں پاکستانی ہتھیاروں اور افواج میں شامل چینی پلیٹ فارمز کی مؤثر کارکردگی کی بھی توثیق کی گئی۔ ناظرین، یہ تھی خبر جو میں نے آپ کو دی۔ اب مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اپنی آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ خبر جو ہے یہ ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق ہے، جس میں عمران خان نے عدالت میں پیش ہونے سے پھر انکار کر دیا ہے۔ ناظرین آپ کو تفصیلات بتاؤں۔ راولپنڈی کی سنداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک اپنی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ اسپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ سماعت سے قبل عدالت نے وکلائے صفائی کو جیل ٹرائل بحال ہونے سے متعلق آگاہ کیا۔ عدالت کی جانب سے 3 مرتبہ عمران خان کو پیش ہونے کا پیغام بھیجا گیا، جس پر جیل عملے نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کی حاضری لگنا تھی، جس کے لیے پراسیکیوشن ٹیم اور بانی پی ٹی آئی کے وکلاء 1 گھنٹہ 40 منٹ تک انتظار کرتے رہے۔ تاہم اس امداد دہشت گردی عدالت کے جج نے دلائل سننے کے بعد سماعت بغیر کسی کارروائی کے 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹس جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ خبریں کہہ لیں یا اپڈیٹس کہہ لیں، وہ میں نے آپ کو دی۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔